معزز حاضرین محفل، آج کی یہ تقریب بھائی زبیر صاحب نے، حافظ شہباز صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسد کی دل و جاں آپ کی محبت میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ان کے بزرگ والد گرامی جناب صدر زمان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں، ہمارے خاندان کے افراد جو بزرگ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں چند معروضات آپ کی گوش گزار کی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، چونکہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سرمایہ ہے، ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ اور حضور کی محبت، چونکہ اس کلمے کا تعلق ہی حضور کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہے، حضور سے محبت کا اس کلمے کا جو تعلق ہے حضور کی محبت کے ساتھ ہے، اور حضور کی محبت ہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ یہ کوئی اس میں دو رائے کی بات نہیں، بلکہ ہم مسلمان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور سے صدق کے دل سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا، کل ان کان آباؤکم، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہنیں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان قبیلہ، و اموال نقترفتموہا، جو مال تم جمع کرتے ہو، و تجارتاً تخشون کسادہا، اور جو تم کاروبار بزنس کرتے ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ اور فکر رہتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل ہوتی ہیں، احب الی اللہ و رسولہ حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیہ مقدسہ کے تحت یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے میں انسان کے رشتے ناتے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار قبیلہ ہے، مکانات ہیں، کسی کے بڑے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جیسے بھی ہیں، اور کاروبار ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبع فرما دیا، یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ یاد رکھو، اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے راستے میں یہ حائل ہوتی ہیں تو پھر تم ہدایت پر نہیں ہو۔ اللہ سے
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یکے بدیگرے یہ ساری چیزیں جب اللہ کی محبت کا تک آئے، آوازہ بلند ہو، اعلان ہو، تو یہ ساری چیزیں تم اللہ پر قربان کر دو۔ اور ہم کہاں حضور کے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس محبت کا اظہار کیا وہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی شیر خدا، آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، آپ کے دیگر صحابہ نے جس محبت کا اظہار کیا، دنیا قیامت تک ان کی مثال دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک جملہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں کہ میری جو جان ہے نا، اس سے زیادہ، اس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، بس ایک جان میری جو ہے نا یہ مجھے پیاری ہے۔ تو فوراً اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ عمر، تم اس وقت تک کامل ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک تم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور جس نے محبت کی اس کا بھی آپ دیکھیں کہ انداز کیا ہے۔ وہ حضور کے سامنے محفل لگی ہوئی ہے، آ کے بیٹھتا ہے اور سوال پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے خاموشی اختیار فرمائی، جواب نہیں دیا اسے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر حضور خاموش ہے۔ پھر جب وہ سوال پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا بار بار پوچھ رہے ہو قیامت کے لیے، کیا تیار کیا ہے؟ کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ بار بار پوچھتے ہو۔ کہنے لگا نہ نمازوں پر مان ہے، یعنی اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، کسی کے دل میں یہ خیال ہی ہونا چاہیے کہ وہ بے نماز تھا، بس حضور کا نام لیوا تھا، حضور کو ماننے والا تھا۔ حضور کو ماننے والا وہ ہے کہ جو حضور کی سیرت طیبہ کو اپنانے والا ہے، حضور کے اقوال و افعال کو اپنانے والا ہے۔ اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا نا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو چیز تمہیں میرا محبوب عطا کرے فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میرا محبوب تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ تو یہ صحابہ جو سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہ نمازوں اتنی نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی یا انہوں نے روزے نہیں رکھے، بلکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازوں پہ اتنا مان گمان نہیں ہے، کیونکہ ہماری نمازیں اس پائے کی نہیں ہے، اس درجے کی، اس معیار کی ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ روزوں پہ اتنا مان نہیں ہے کیونکہ ہمارے روزے اس معیار اور اس مقام و مرتبے کے حامل نہیں ہیں۔ اور بھی جتنے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائی ہیں، مگر ان پر اتنا مان گمان نہیں ہے۔ ایک بات پر مان گمان ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، مجھے اس بات پر گمان ہے بس۔ سوال کیا اس نے قیامت کا، جواب یہ ملا قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ کہنے لگا یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال تو ہیں مگر ان پر کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ اعمال میرے پاس ہیں، بس ایک بات پر مجھے گمان ہے۔ وہ گمان کس چیز پر ہے؟ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا انت رفیقی فی الجنت، پھر تو میرا جنت وچ ساتھی اس ہے۔ المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ تیری محبت ہے نا، بس قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ایک جملہ مستمد ہوتا ہے، کبھی بھی برے بندے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔